السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے، اور ساری امت کی خیر خواہی کے لیے آپ سب ضرور دعائیں کرتے ہوں گے۔ دوستو، جب آج اسلام پہ تشدد ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اسلام کو مٹانے کی بات کہی جاتی ہے، تو ایک عام مسلمان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کیا صحیح میں، کیا حقیقت میں اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، میں بات کروں گا 1973 کی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روس پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ سوویت سنگھ کا اس وقت جو ہے زمانہ ہوا کرتا تھا، اس کا دبدبہ تھا پوری دنیا کے اوپر، اور لوگ یہ محسوس کرنے لگے تھے، یہ فیل ہونے لگا تھا لوگوں کو کہ پوری دنیا کے اندر سوویت یونین جو ہے اپنی پکڑ بنا لے گا، وہ حاکم بن جائے گا۔ اور اس دور کی ظلم و بربریت کی اگر میں داستان آپ کو سناؤں تو روس کے اندر تقریباً 10,000 سے زیادہ مساجد کو مسمار کیا گیا تھا، نیست و نابود کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کی بات ہی آپ چھوڑیں۔ اس دور کے اندر ایک مسلمان کا صحیح سلامت روس کے اندر ہونا یہ ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ بہت سارے علماء دین کو قتل کیا گیا، بیجا بنا کسی قصور کے ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا، مسلمان عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی۔ مطلب اس دور کے اندر مسلمان اپنے آپ کو اگر کوئی ظاہر کرتا تھا تو اسے سر عام پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی قرآن اگر پڑھ لیتا تو اس کے لیے پھانسی کی سزا تھی، مسجد میں کوئی اذان پکار دیتا تو اس کے لیے پھانسی کی سزا تھی۔ غرض کہ ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ اور اگر میں 1973 کی بات کروں تو اس دور میں تقریباً روس کے اندر 10,000 سے زیادہ مساجد تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم و تشدد کی انتہا اس حد تک پہنچی کہ ان 10,000 مساجد میں سے صرف اور صرف 100 مسجدیں صحیح سلامت رہ پائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہوگا، کس قدر جو ہے مسلمانوں کی حق تلفی کی گئی ہوگی۔ تو کیا آج روس کے اندر اسلام ختم ہو گیا؟ کیا روس کے اندر آج مسلمان موجود نہیں ہیں؟ کیا وہاں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے؟ جبکہ اس دور میں قرآن کی ایک آیت رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تو کیا آج روس کے اندر سے قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ کیا وہاں قرآن کی آیتیں موجود نہیں ہیں؟ کیا وہاں قرآن کا نسخہ موجود نہیں ہے؟ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر وہ لچک رکھی ہے، وہ باغپن رکھا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم جابر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو اور قوت عطا فرماتا ہے، یہ اور زیادہ ہرے بھرے فصل کی طرح لہلہانے لگتا ہے۔ اور روس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، سوویت یونین نے بھی اس بات کو مانا، انہوں نے قبول کیا کہ اسلام کو مٹا کر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسلام کو گلے لگانا ہوگا، اسلام کو ماننے والوں کو گلے لگانا ہوگا۔ اگر ان کے برخلاف جاتے ہیں تو تباہی بربادی ہماری مقدر بن جائے گی۔ اور آج دیکھیں روس کے اندر، صرف روس کے ماسکو کے اندر میں بات کروں تو تقریباً عید کی نماز کے لیے ماسکو کی مساجد میں، ایک شہر کی میں بات کر رہا ہوں جو راجدھانی ہے روس کی ماسکو، وہاں پر تقریباً عید کی نماز کے لیے بیک وقت 3 لاکھ سے زائد مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، صرف عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور وہاں کے ایک علماء کونسل کے ادھیکش ہیں عین الدین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ سال در سال اس تعداد میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب اگر اس سال 3 لاکھ کی تعداد میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے آئیں تو اگلے سال یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ روزانہ اسلام وہاں پہ قوت پا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے دوستو کہ جب بھی کسی نے اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہے وہ فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، نمرود ہو، یا کوئی بھی جابر و ظالم قسم کا انسان ہو، کسی نے بھی اگر اسلام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اس کی تباہی مقدر بن گئی۔ تو نتیجہ یہی اخذ ہم کر سکتے ہیں کہ بھلے ہی کتنا ہی ظلم و جبر ہو مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر، یہ ایک ایسا مقدس اور پاکیزہ دین ہے، یہ مقدس اور پیارا دین کبھی تباہ و برباد نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی
تب تک اسلام رہے گا، اسلام کے ماننے والے لوگ موجود رہیں گے۔ اور بے شک جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حفاظت کی ضمانت لے لی ہے تو پھر کون ایسا مائے کا لال ہے جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے، جس کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقدس اور پاکیزہ ترین دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ یقیناً دوستو دشمن اسلام کو بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، مذہب اسلام کو تباہ و برباد کر کے لوگ کامیابی نہیں پا سکتے ہیں، اس پہ نقطہ چی کر کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو سکسیس ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اسلام کو گلے لگانا ہوگا، مسلمانوں کو گلے لگانا ہوگا۔ پیارے دوستو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے۔ اس طرح کی تاریخ سے، ہسٹری سے جڑی ہوئی ویڈیوز میں روزانہ اس چینل پر لاتا رہتا ہوں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے اور زیادہ جانکاری لوگوں تک پہنچ سکے۔